باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے بخارتی ہے تو پروردگار ہے، اور آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، میرے اللہ میرے مولا، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو۔ ماشاءاللہ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا ہے، اور پیارے دوستو، زیوکار پیر طریقت رہبر شریعت سرمایہ اہل سنت میرے اور آپ کے سرکار جاوید صاحب بھی تشریف فرما ہیں، میرے سرکار فقیر حسین صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور جتنے بھی یہاں پہ دور و نزدیک سے دوست آئے ہیں، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی ایک بے مثال، ایک لاسانی اور ایک ایسی کتاب ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پوری دنیا لگ جائے، یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، یہ سب انسان مل جائیں، پھر بھی مل کے قرآن پاک جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، ایک آیت نہیں لا سکتے۔ لیکن ایک قرآن ہو جو میں اور آپ سب گھروں میں تلاوت کرتے ہیں، اور ایک قرآن ہو جو مکے کی گلیوں میں پھرتا تھا، کہہ دے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سرکار تشریف فرما ہیں، علماء کرام بھی موجود ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نام کا ایک درخت جنت الفردوس میں لگا دیتا ہے۔ تو آج کنجوسی کیسی، آج نقصان کیسا، میں تو کہوں گا آج کاٹا کادا، سرکار صاحب نے سبحان اللہ کے ذکر خوشی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیاں کے ذریعے تو ایک نام کا درخت جنت الفردوس لگا دے گا۔ سب کہہ دے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اپنی مرضی سے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک دفعہ میں نے کہا سبحان اللہ تو آپ نے کہا سبحان اللہ، دوسری مرتبہ میں نے کہا اپنی مرضی سے کہہ دیں سبحان اللہ تو آپ نے تھوڑا دھیمے سے کہا۔ اب ذرا میں ایک واسطہ دینے جا رہا ہوں، وہ واسطہ ہے کریم آقا کا، تو کریم آقا کی مرضی سے کہہ دیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بات ہو رہی تھی ایک قرآن ہو جو ہم سب پڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک قرآن ہو جو مکے کی گلیوں میں پھرتا رہا، اور قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، اور مذاق ہے آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ، مذاق ہے آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، اور یہ قرآن پیالہ، وہ قرآن پیالہ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا،
نرالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سجا ہوا، وہ قرآن بھی سجا ہوا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی حسین، وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی رحمت، یہ قرآن بھی برکت، وہ قرآن بھی برکت، یہ قرآن بھی عزت، وہ قرآن بھی عزت، یہ قرآن بھی عزت، وہ قرآن بھی عزت۔ تو پھر فرق کیا ہے کہ اس قرآن میں بات وہی، اس قرآن میں بات وہی، اس قرآن میں بھی دانائیاں، اس قرآن میں بھی دانائیاں، اس قرآن میں بھی دانائیاں، اس قرآن میں بھی دانائیاں۔ یہ بھی حسین 30 پاروں والا، یہ بھی حسین 30 پاروں والا، وہ بھی حسین والدہا چہرے والا، وہ بھی حسین والدہا چہرے والا۔ اور اس قرآن کے پارے حسین، اس قرآن کے نظارے حسین، اس قرآن کے پارے حسین، اس قرآن کے نظارے حسین، اس قرآن کی شکلیں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی، اس قرآن کی شکلیں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ یہ قرآن لفظ والا، وہ قرآن معنی والا، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح، وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن دعویٰ، وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل، وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، سننے گا دیوانوں، سننے گا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا۔ جو اس قرآن کو پڑھے وہ قاری کہلائے، جو اس قرآن کو پڑھے وہ قاری، جو اس قرآن کو پڑھے وہ صحابی۔ یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار، یہ قرآن والدہا والا، وہ قرآن اعلیٰ۔ اور مازاح ہے چہرے، مازاح ہے آنکھیں، تو وہ شمس ہے چہرہ۔ قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، اور قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا۔ آقا تیری صورت، تیری سیرت کا عنوان نظر آیا۔ کہہ دیں نعرہ تکبیر، بڑی محبت سے کہیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حق دیوان، دیوان اعظم کے ماننے والے ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں۔ حافظ شہزاد صاحب کی خصوصی فرمائش پر میں ایک منقبت بھی لکھ کے لایا ہوں، انشاءاللہ العزیز وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ منقبت بھی سناؤں گا۔ لیکن دیوان اعظم کے سرکار کے بیٹھے ہوئے یہاں غلام حق دیوان کا نعرہ لگے اور سچ دیوان اتنا سنو، نہیں یار مزہ نہیں آتا۔ اگر تو آج قسم کھا کے آئے ہیں کہ نہیں بولنا، نقیب محفل جتنا مرضی زور لگا دے آج نہیں بولنا، ٹھیک ہے بڑا آواز چپ رہو، لیکن اگر آج یہ تہیہ کر کے آئے ہیں کہ آج یہاں آئے ہیں محفل میں، اگر تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن بیٹھے وہ ہیں جنہیں کریم آقا نے بلایا ہے، تو محبت سے کہیے گا حق دیوان، حق دیوان، حق دیوان، حق دیوان یا جناب۔ اگلے نعت خان جی عاصم علی قادری جنیدی صاحب تشریف فرما ہے اور ماشاءاللہ کافی دیر سے منتظر ہیں، تو اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ شاید ان کی پھر اس کے بعد جناب دھامی صاحب بھی تشریف فرما ہے، استاد محترم ہیں، اور ان کے شاگرد خاص جناب عامر شہزاد صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ لیکن پہلے میں عزت مار عاصم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ مائک آپ کے حوالے کرتے ہیں، ان کی آمد سے قبل محبت سے ایک نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مل کے میرے ساتھ دعا پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب